اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. جیسا کہ ہمارا عنوان چل رہا ہے، دین اسلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت. آپ حضرات جانتے ہیں، کسی بھی چیز کا اگر علم نہ ہو تو پھر اس کی قیمت، اس کی وقار اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اسی لیے اسلام میں علم کا بہت بڑا مقام ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک جو نازل ہوا، اس کی پہلی آیت ہی علم کی تعلیم ہے. مکہ مکرمہ میں میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر قسم کی بیماریاں تھیں روحانی. لوگ شراب کے عادی تھے، زنا میں مبتلا تھے، سود میں مبتلا تھے. ایک دو خدا نہیں، سووں خدا کی عبادت میں مبتلا تھے.
اور ان کی جہالت کا کیا کہنا، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو رکھ کر عبادت کرتے تھے۔ تمیز نہیں، تہذیب نہیں، ادب نہیں، اخلاق نہیں، کھانے کا طریقہ نہیں، پینے کا طریقہ نہیں، لباس کا پہننے کا انداز نہیں۔ غیرت کا یہ حال تھا کہ اپنے باپ کی لونڈیوں کو بھی لوگ اپنی بیویاں بنا لیتے تھے۔ ایک تفصیل ہے یہ جو آپ حضرات سنے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک اصول ہے، آدمی کے اندر جو بیماری ہوتی ہے تو دوا بھی بیماری کے مطابق ہونا چاہیے۔ سر کے درد کی بیماری میں مبتلا ہے تو پیٹ کے درد کی دوا دینا یہ عقل کے خلاف ہے۔ پیٹ کے درد کی بیماری ہے تو پھر سر کے درد کی دوا دینا عقل کے خلاف ہے۔ دوا بیماری کے مطابق ہو، یہ صحیح تشخیص اور تحقیق اور علاج ہے۔ اب مکے کے اندر بیماریاں تھیں شرک کی، ظلم کی، شراب کی، زنا کی، سود کی، جتنی برائیاں تھیں پورے عرب کے اندر، دنیا کے اندر، خاص طور پر مکے کے اندر موجود تھی۔ تو اب دوا بھی علاج بھی بیماریوں کے مطابق ہونا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو مکے کے مشرکین اور عرب کے حالتوں کو اور ساری دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر جو علاج دیا وہ بڑا عجیب و غریب علاج ہے، اور اس علاج کا طے صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے علاج علم دیا کہ علم ہو تو ہر چیز سے آدمی بچ سکتا ہے اور ہر چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ علم ہی انسان کو برائیوں سے روکنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی پہلی آیت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ شراب کے دفاع میں نہیں، زنا کے دفاع میں نہیں، شرک کے دفاع میں نہیں، برے اخلاق کے دفاع میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت نازل فرمایا وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا نتیجہ نکلتا ہے علم۔ اے محمد اپنی امت کو علم سے آشکارا کرو۔ جو آدمی علم سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے وہ ہر اچھی باتوں کو اپنا لے گا اور ہر بری باتوں سے بچ جائے گا۔ ایک چھوٹا سا جملہ بول کر آگے گزر جاتا ہوں میں۔ علم بھی دو قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے۔ ایک دنیا کا علم اور ایک دین کا علم۔ کون سا علم ایک انسان کو اچھا انسان اور صحیح انسان بنا سکتا ہے؟ اس سوال کا صاف صاف جواب ہے کہ دنیا کے علم سے آج تک کوئی ایک صحیح انسان نہ بنا نہ آئندہ بنے گا۔ ایک انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے دین کے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور اگر وضاحت کے ساتھ عرض کروں، پورے شان کے ساتھ، الحمدللہ پورے فخر کے ساتھ عرض کروں، دین کے علم میں بھی دین اسلام کا علم ہی ایک انسان کو صحیح انسان بناتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بات آگے آئے گی، تعلق ہے، اس لیے میں یہ جملے اسی وقت بیان کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب کے اندر قرآن پاک اور دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو دنیا سے لے کر آخرت تک کی تربیت کرتا ہے۔ مختلف ماحول میں رہتا ہوں، اپنے اور غیروں کے ساتھ کبھی کبھار اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس عاجز کا ایک مزاج ہے، جہاں جاتا ہے حالات کو گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور نتیجے نکالتا ہے، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسی مجلس میں تھا جس مجلس میں مختلف قسم کے لوگ تھے، جس میں دینی علم سے آراستہ لوگ بھی تھے، دنیاوی علوم سے آراستہ لوگ بھی تھے، اور اسلام ہر علم کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں حافظ اور عالم ہے، تو پھر ڈاکٹر کو ہم انسلٹ نہیں کرتے، کیونکہ ڈاکٹری بھی ایک علم ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم حافظ اور عالم ہیں، مدرسے کے تعلیم یافتہ ہیں، قرآن اور حدیث کے علوم سے الحمدللہ آراستہ ہیں، لیکن ہمارا علم کسی دوسرے علوم سے آراستہ لوگوں کے ساتھ گستاخی اور مذاق کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ ہم ڈاکٹروں کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، لائروں کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، انجینئرز کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن کمپیئر کریں گے تو نتیجہ ہمارے ہی طرف نکلتا ہے۔ ایک ایسی مجلس میں بیٹھا تھا محبوب صاحب میں کہ وہاں مختلف قسم کے علوم سے آراستہ لوگ تھے، علماء بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، لائر بھی تھے۔ ایک اہم موضوع تھا، ملک کا، ملت کا، قوم کا، ریاست کا ایک اہم موضوع تھا، اس میں مختلف قسم کے لوگ جمع ہوئے تھے، اور مجھے بھی دعوت آئی تو میں بھی اس میں شریک رہا۔ ایک مختصر سا جلسہ تھا اور رائے پیش کرنا تھا، مشورے دینا تھا، اور وہ جلسے اور مجلس سے فارغ ہونے کے بعد کھانے کا جب وقت آیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے کوئی جلسے اور مشورے اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ دعوت کا انتظام نہ ہو۔ کتنا شاندار میلاد النبی، سیرت النبی کا جلسہ رکھو، دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کو بلا کر آپ بیان رکھو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اس وقت عالم اسلام کے اولیاء کے صف میں پہلی صف کے اولیاء میں سے آپ ہیں، آپ حضرت کو بلا کر بیان رکھو۔
بے مثال مبلغ جس کو سارا عالم جانتا ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بلا کر آپ ایک بہترین سیرت النبی کا جلسہ منعقد کرو، اور حضرت کا خطاب سیرت پر، چاہے یہ مولانا کا ہو کہ وہ مولانا کا ہو کہ وہ مولانا کا ہو، 2-2.5 گھنٹے سیرت کے عنوان پر ان علماء کا، اکابر کا، عاشقان رسول کا بہترین بیان ہو اور مستجاب دعا ہو، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ جلسہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، آپ کا آنے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بول کر جب منتظمین میں سے کوئی بیٹھتا ہے تو پھر سامعین میں سے، شرکا میں سے، حاضرین میں سے کون تو بھی ایک نقطہ رکھ، کیا جلسہ کرے، تو اتنا بڑا جلسہ کرے، ایک دعوت نہیں۔ میں جلسوں میں دعوت کا بہت مخالف ہوں، کیونکہ جلسوں میں اگر دعوت کا انتظام آ جائے تو جلسے مشکل ہو جاتی ہیں۔ بار بار جلسے منعقد نہیں کر سکتے اگر جلسوں میں دعوت کو لا کر ٹھوس دیں گے۔ بغیر دعوت کا جلسہ 10، 12، 15 ہزار روپے میں ختم۔ دعوت والا جلسہ تو 2-3 لاکھ کو بھی پار کر دیتا ہے۔ اب وہ رائے مشورہ ایک چھوٹا سا جلسہ تھا، ملک کے حالات اور مسائل کو سامنے رکھ کر، اور بہت سارے دانشوران اور سیاسی حضرات، علماء سب شریک ہوئے۔ جلسے کے بعد جب دعوت کے ٹیبل میں بیٹھے تو میں دیکھ رہا تھا، سوائے علماء کو چھوڑ کر، مجھے معاف فرمائے میں کسی قسم کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات سچ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس صف میں ٹیبل میں ایک مولانا بیٹھا تھا، تقریباً 10-12 حضرات اس صف میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کے ٹیبل میں لوازمات اور آئٹمز اتنے تھے، بیان کروں گا تو پوری توجہ آپ کی دسترخوان کی طرف چلے جائے گی۔ کیا عبد الواحد، کیا کیا تھا اس ٹیبل میں؟ اگر میں آئٹمز کا، لوازمات کا نام لوں تو سب کی توجہات ادھر چلے جائیں گی، ایسے ایسے آئٹمز رکھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی آج بھی اتنا اچھا کھلا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ اسی کا احسان ہے۔ هو الذی یطعمنی ویسقین، کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا اللہ تو وہ ہے جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، اسے کسی کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے عید الفطر میں ہم موزہ، سیپا، ناریل لے کر نہیں جاتے، اللہ کے نام پر ان چیزوں کو دیتے نہیں، رکھتے نہیں، اسے رکھ کر ہم نماز پڑھتے نہیں، کیونکہ ہمارا اللہ کھانے والا نہیں، کھلانے والا ہے، اور اللہ ہی اسی کو کہتے ہیں جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، اسی کو گاڈ کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ وہ بندوں سے لیتا نہیں بلکہ بندوں کو دیتا ہے۔ یہ انسان کے عقل میں آنے والی بات ہے پیارو، ایک انسان کے عقل میں آنے والی بات ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے ذہن میں، اگر اسے عقل ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، ہم اللہ کو کپڑے پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے شان کے مطابق ہے، وہ ہم کو کپڑے پہناتا ہے، اسے نہلانے دھلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، باطن کو بھی پاک کرتا ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت۔ یہ مسجدوں میں جو تالا ڈالتے ہیں اللہ کی حفاظت کے لیے نہیں ڈالتے، آج کل تو چور ترقی کر چکے ہیں، مسجدوں کی چیزوں کو بھی چھوڑتے نہیں،
ایک زبردست مسجد، کب کی بولیا کہ نہیں بولیا کہ معلوم نہیں، باہر کے جلسوں میں بولیا ہوں، زبردست مسجد، بہترین مسجد۔ آج کل تو مسجدیں کروڑوں روپے پر بنائے جاتے ہیں نا۔ ایک یتیم آ کر پیسہ پوچھا اسکول کی فیس بنائے، یار ارے تیرا بابا مریا تو ہمارے اوپر مصیبت کا یہ بولتا۔ ایک بیوہ آ کر اگر کوئی مسئلہ رکھتی ہے، یا تو خیرات ہی دیتے نہیں، اگر دیتے ہیں تو ڈانٹ کر دیتے ہیں، یا نہیں تو سودا کر کے دیتے۔ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات اکرم؟ ایک بیوہ جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے بچوں کے لیے دوسری شادی کرنا نہیں چاہتی، یہ اس کا ظرف ہے، اس کے جذبات اجازت دیتے ہیں کہ وہ شادی کرے، اس کی حالت اجازت دیتی ہے کہ وہ شادی کرے۔ عنوان گہرائی میں جا رہا ہے، میں مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں، آگے بڑھنا ہے، میرا رب دے رہا ہے باتیں تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک جوان ہے، 4-5 بچوں کی ماں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن حالات اسے شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جذبات اسے شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، ضرورتیں اسے شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات کو، حالات کو ایک طرف رکھتی ہے اور اپنے یتیم بچوں کو ایک طرف رکھتی ہے۔ تو ایک ماں کی ممتا یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اگر میں جذبات کا ساتھ دوں تو پھر میرے بچے اور ایک مرتبہ یتیم ہو جائیں گے۔ بیواؤں سے نکاح کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن بیواؤں کے لیے بشارت بھی ہے۔ غور سے سنو، جملے کو سمجھو، بیواؤں سے نکاح کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن بیواؤں کے لیے بھی بڑی زبردست بشارت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، جو بیوہ اپنے بچوں کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی، اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ دور چلا گیا، سوتیلی ماں کی محبت سگی ماں سے زیادہ، سوتیلے باپ کی محبت سگے باپ سے زیادہ۔ ایک باپ جو سوتیلا ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر اپنے سوتیلے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، مجھے اس کے لیے باپ بننا ہے، اس پر میں جتنا رحم کروں گا اس سے کروڑوں درجے زیادہ میرا رب مجھ پر رحم کرے گا، اس سے میں جتنی محبت کروں گا اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اس کے دل کو دکھانا نہیں ہے اور اسے اس کے باپ کی کمی کا احساس تک ہونے نہیں دینا۔ ایسے بھی کچھ لوگ زمانے میں تھے، اب بھی خال خال کہیں کہیں ایسے لوگ ہیں جو اپنے سوتیلی اولاد کے ساتھ سگے ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے 99% سوتیلی ماں کا سلوک ایک بدتر انسان اور درندے سے بھی بدتر ہوتا ہے، سوتیلے باپ کا سلوک ایک جنگل کے درندے جانور سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ معصوم ہے نا پیارے، ہمارا بھی معصوم ہے، وہ بھی معصوم ہے، اس لیے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ جنت میں میرے محلے میں اس کا گھر ہوگا۔ یتیم کا بڑا درجہ ہے، یتیم کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان بنو، انسان۔ جانوروں کے اندر صرف 1% رحم ہے، انسانوں کے اندر اللہ نے 100% رحم رکھا ہے۔
استعمال کر لیا تو انہیں انسان، استعمال نہیں کیا تو وہ جانور سے بھی بدتر۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اللہ کی قسم، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک جو کرتا ہے اللہ اسے اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ میرے ساتھیاں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، چھپی ہوئی بات نہیں، یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا ایک تقریر کو سجا کر بیان کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت۔ بات بہت دور تک جا رہی ہے، شروع کی باتوں کو یاد رکھو، شروع کی باتوں کو یاد رکھو۔ لیکن آ گئی تو بات عرض کر رہا ہوں، یتیموں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ کسی بیوہ کو شادی کرنا ہے تو ان کے بچوں کے لیے بھی باپ بن جاؤ، صرف اس کے لیے شوہر نہ بنو، اس کے بچوں کے لیے بھی باپ بنو۔ بلکہ ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، کسی بیوہ کو اگر شادی کرنے کا ارادہ ہو، جب تک تمہاری طاقت، تمہاری ہمت، تمہارے اندر کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس بیوہ کے بچوں کو میں باپ بن کر زندگی گزاروں گا، اگر یہ بات نہیں ہے تو اس بیوہ کو کچھ صدقہ کر دو، لیکن اسے زندگی میں لے کر اس کے بچوں کو اور زیادہ مت ستاؤ۔ کیونکہ یتیم میرے نبی کی صفت ہے۔ ہر درد میں میرا نبی آگے، بہت کم بچے ایسے ہیں تاریخ میں جن کے پیدا ہونے سے 2-4 مہینے پہلے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک ہمارا نبی ہے۔ اس کے وجوہات اور اسباب، اس کی تشریح میں حضرات علماء عاشقان رسول لکھتے ہیں، میرا نبی باپ کے سائے میں پیدا ہوتا تو یتیم میرے نبی سے کہتا کہ اے محمد، یتیمی کیا ہوتی ہے آپ کو کیا معلوم؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ باپ کے شفقت اور حیاتی اور حیات کے سائے میں اگر میرا نبی پیدا ہوتا تو پھر میرے نبی کو کوئی یتیم کہتا کہ یا رسول اللہ، یتیمی کیا ہوتی ہے آپ کو کیا معلوم؟ یہ کوئی سوال نہ کرے، اس سے پہلے میرے نبی فرماتے ہیں یتیمی کیا ہوتی ہے یہ بھی تمہارے محمد کو معلوم ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو زیادہ پیار بھی نہ کرو، ورنہ یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آج یہ سب نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے۔ یہ تمام اوصاف، یہ تمام صفات، ایسے اخلاق رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس ہوتے تو پھر میرے دوستو، دشمن للکارنا، چنگھاڑنا، پکارنا، کتوں کی طرح بھوگنا تو دور کی بات، ہمارے سامنے کھڑنے کی بھی ہمت نہ رکھتا۔
ہمارے کھاتوں میں نمازیں ہوں گی، ہمارے کھاتوں میں حج ہوگا، ہمارے کھاتوں میں عمرے ہوں گے، لیکن ہمارے کھاتوں میں یتیموں اور بیوایوں کی دعائیں نہیں ہیں۔ بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، یا تو یتیموں بیواؤں کو دیتے نہیں، دیتے ہیں تو ڈانٹ کر، شرمندہ کر کے، ذلیل کر کے دیتے ہیں، یا نہیں تو دیتے ہیں تو سودا کر کے دیتے ہیں، بات غلط ہو تو زبان تراش دینا، ورنہ دلیل میرے پاس موجود ہے، میں بولوں گا تو آپ حضرات کے سر جھک جائیں گے۔ خلوص کے ساتھ بیواؤں کی خدمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، خلوص کے ساتھ یتامہ اور یتیموں کی خدمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت! ارے محلے کے یتیم چھوڑو اپنی جگہ پر، شہر کے یتیم چھوڑو اپنی جگہ پر، خاندان کے یتیموں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو رے بابا، ہاں؟ عمروں پہ عمرے کرتے ہیں، وہی عمروں کی پیسوں کی ضرورت ہمارے خاندان کے کسی یتیم اور بیوہ کو ہوتی ہے، اور یہ فضیلت نہیں معلوم کہ یہ پیسہ اگر یہاں خرچ کریں گے، یہ پیسہ اگر مکے کی حاضری کے لیے خرچ کریں گے، ایک عمرے کا ثواب ملے گا، یہی پیسہ کسی ضرورت مند کے لیے خرچ کریں گے 100 عمروں کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک مجبور انسان آیا، اپنی مجبوری بیان کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، اعتکاف توڑ کر باہر نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت قبلہ اعتکاف میں ہے اور آپ باہر نکل گئے، کہ آپ کا اعتکاف ٹوٹا نہیں؟ حضرت نے فرمایا ٹوٹ تو گیا، لیکن صاحب قبر کا ایک فرمان میرے پاس موجود ہے، صاحب قبر کا ایک فرمان میرے پاس موجود ہے۔ کون صاحب قبر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عبداللہ ابن عباس کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن چچیرے مولرے میں نبوت کے رشتے میں کتنا ادب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں باہر نکلا، میرا اعتکاف ضرور ٹوٹ گیا، لیکن صاحب قبر کا فرمان میرے پاس موجود ہے۔ کسی مجبور کی ضرورت پوری کرنا 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ عمل کرو، تھوڑا 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 کر کے عمل کرو، عمل کرو۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں دنیا میں، کسی ایک بیوہ کی ذمہ داری لے لے تو پھر ہماری قوم کی بیوائیں اپنی قسمت پر افسوس نہیں کرے گی، اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے گی۔ بعض تو ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنی بیوگی سے مجبور ہو کر اپنے یتیم بچوں کی آرزوؤں کو ہر لمحہ دفن اور مرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے فیصلے پر شکایت کر کے ایمان سے باہر ہو جاتی ہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کلمات کفر کو نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ کئی عورتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ آج ہی سنتا رہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ کی، کیا بندے سے محبت کرتا کہ
انہیں بناتا سو کہتے قسمت، نعوذ باللہ من ذالک، بولتے محبوب یہ جملے نکلتے، انہیں بناتا سو کہتے قسمت، بندیاں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا سو کہتے یہ کیا میری قسمت بنایا سو؟ کون سا اللہ بنایا کہ میری قسمت؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس کی دیکھ بھال اگر برابر کرتے تو پھر وہ اپنی مجبور زندگی سے مایوس ہو کر کیا اس کے زبان سے یہ کلمات نکلیں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مسجدوں کے لیے چندے بند کرو، وہ کمیٹیاں، وہ صدر، وہ سیکریٹری، وہ ذمہ داران، وہ اراکین ناقص ہیں، نااہل ہیں، جو مسجدوں کے ذمہ دار بن کر خود کی مسجدوں کے لیے چندے جو وصول کرتے ہیں وہ ناکام کمیٹیاں ہیں، ناکام کمیٹیاں۔ میں ہی بولا تو تمہیں کی ڈر کو بیٹھے گی؟ اور حضرت کمیٹیوں کے بارے میں نہ کیا بھی نہیں بابا، ہمارا مسلک کیا کہتے ہوا تو ہوا، نہیں تو ہوا۔ حق بیان کرنے کی جگہ اگر حق بیان نہ کریں گے تو پھر کیا اسمبلی میں بیان کریں گے؟ جو بولیا جملہ صحیح کی غلط کی؟ اتنا تو بھی بولو رے بابا۔ جو مساجد کے ذمہ دار بن کر اپنی مسجدوں میں اپنی مسجد کے ضروریات کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں وہ حقیقت کی نظر میں ناکام کمیٹیاں ہیں، ناکام کمیٹیاں۔ عند اللہ ان سے سوال ہوگا، اللہ کی عدالت میں پوچھے جائیں گے۔ ایک جمعہ بتاؤ، ایک جمعہ مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع اور ضروریات کے لیے چندہ وصول کیا گیا ہو۔ حضرت امام مالک کی موطا سے لے کر مشکات شریف تک اور ہزاروں سووں حدیث کی کتابیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث مختلف اسناد سے موجود ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظریں ان علماء تک جا رہی ہے۔ ایک عاجز پورے وثیقے اور ضمانت کے ساتھ کہتا ہے ایک جمعہ بتا دو کہ پیارے آقا اپنے حیات مبارکہ میں مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے لیے جمعے میں اعلان کیا ہو، یا ابو بکر کی خلافت میں ابو بکر نے اعلان کیا ہو، یا عمر کی خلافت میں عمر نے اعلان کیا ہو۔ بھائی آپ حضرات ذمہ داران ہیں نا، آپ اپنے جیب کا پیسہ لگاؤ، اپنے دوست احباب میں تشکیل کر کے مساجد کی ضروریات کو پوری کرو، کیونکہ عالم کی دوستی عالم سے ہوتی ہے، امام کی دوستی امام سے ہوتی ہے، مؤذن کی دوستی مؤذن سے ہوتی ہے، ڈاکٹر کی دوستی ڈاکٹر سے ہوتی ہے، لائر کی دوستی لائر سے ہوتی ہے، مالدار کی دوستی مالدار سے ہوتی ہے۔ ہماری اپنی سرکل ہے، ہم علمی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور مسائل پر تحقیق ہوتی ہے، یہ ہمارے دوستانہ مجلسوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ کی دوستی کا نتیجہ آپ اٹھے بیٹھے مالداروں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے تشکیل کرو۔ آپ کی مسجد کا کیا کام ہے میں کر دوں، میری مسجد کا کیا کام ہے آپ کر دو۔ پھر ان جمعوں کو بیکار جانے نہ دو، ان جمعوں کو بیکار جانے نہ دو، شب قدر کو بیکار جانے نہ دو، شب برات کو بیکار جانے نہ دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مواقعوں کو بیکار جانے نہ دو۔ برابر چندے کرو، لیکن محلے کے غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مریضوں پر خرچ کرو۔ میرے
میرے دوستوں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے لیے چندہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن مسجد نبوی سے یتیموں کو خیرات تو جاتا تھا، بیواؤں کو خیرات تو بٹتا تھا، مریضوں کے علاج کے لیے پیسے فراہم کیے جاتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں میں یہ اہم کام ہوتا ہی نہیں، جس سے ہمارا یتیم بھٹک رہا ہے، ہماری بیوہ بہک رہی ہے۔ کتنا اچھا ہوگا منجے حسابہ ڈالنے کی بڑی عادت۔ بنگلور کے اندر کم و پیش 1000 مسجد آئیں۔ کتنے؟ ارے اس سے بھی زیادہ ہی بابا، مثال بول رہا ہوں سر، ایگزامپل، اس حساب آسان ہونے کے واسطے میں کیا حساب کا امتحان دے رہا ہوں کیا؟ 1000 مسجد آئیں۔ تنویر صاحب آپ تو اسی لائن میں ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ ہر جمعہ ایک مسجد سے یتیمہ بیوایا مسکینہ محتاجہ کے نام پر اعلان کریں گے تو 2000 روپے آوریج، چلو بھی 3000 روپے رکھیں گے، چلو 3000 روپے ہر مسجد سے اگر اعلان ہوا تو 1000 مسجدوں سے ایک جمعے کو صرف بنگلور کے اندر 30 لاکھ روپے وصول ہوتے ہیں۔ اماں ہلو دم چھوڑو، کانتی بھی آؤٹ ہو جائیں گے۔ چار جمعہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، کیا شان ہوگی اس قوم کی۔ لیکن یہ پیسہ وصول کر کو کسی تو بھی صدر بنا کو اس کے حوالے کرو نہ کو، ہمارے حضرت امیر شریعت زندہ ہی ان کے حوالے کرو، انہوں تقسیم کریں دو۔ کوئی یتیم اپنے باپ کو یاد کر کے روئے گا؟ کوئی بیوہ اپنے سہاگ کو یاد کر کے روئے گی؟ کوئی مریض اپنے مرض کو سامنے رکھ کر موت کی تمنا کرے گا؟ حکومت کے سامنے ہم بار بار بھکاریوں کی طرح یہ کہیں گے نہیں کہ بجٹ میں ہمارا پیسہ بڑھاؤ، دیا تو لال نہیں تو لال، نہیں تو کیا کی ہے، میں بولیا نہیں۔ محتاج قوم نہیں، ملک کے اندر مسلمان زکوٰۃ والی قوم ساری دنیا میں، اس قوم کے علاوہ اس وقت ساری دنیا میں رب کعبہ کی قسم زکوٰۃ والی کوئی قوم نہیں ہے۔ صدقات والی قوم ملے گی، خیرات والی قوم ملے گی۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ دیا تو بھی چلتا، نہیں دیا تو بھی چلتا۔ خیرات کسے کہتے ہیں؟ دیا تو بھی چلتا، نہیں دیا تو بھی چلتا۔ عطیہ کسے کہتے ہیں؟ دیا تو بھی چلتا، نہیں دیا تو بھی چلتا۔ دنیا کے اندر صدقات والی قومیں ملیں گی، خیرات والی قومیں ملیں گی، عطیہ دینے والی قومیں ملے گی۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت تمام دینیں بدل چکی ہیں، تمام دینوں کی کتابیں بدل چکی ہیں، مذاہب بدل چکے ہیں، قوانین بدل چکے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے یہودیوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، عیسائیوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ پیسے دینے کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے گروؤں کو پیسے دے کر زکوٰۃ والی آیتوں کو قرآن سے کینسل، کتاب سے کینسل کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا میں زکوٰۃ والی قوم یہی اسلام محمد کے غلام ہے۔ ہم کو دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو دیا وہی اگر نکال دیں گے تو پھر میرے دوست ہمارے دروازوں میں دوسری قوم کے لوگ بھی کھڑے رہیں گے۔ نہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں میرے دوستوں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میں تو 2-4 جمعہ سے عرض کرتا آ رہا ہوں، قوم کو
چھوڑنا اگر جائز ہوتا تو پتہ نہیں کہ امت کے اس وقت کے حالات سے مایوس ہو کر کئی علماء اپنی زندگی بھر کے بیانات سے مستفی ہو جاتے۔ قطرہ قطرہ دریا، قطرہ قطرہ دریا، قطرہ قطرہ دریا، ایسے کئی حسابات میرے پاس موجود ہیں، کئی نتیجے میرے پاس موجود ہیں۔ بھلا کوئی ہے تو کرنے والا، یا کوئی کرتا ہے تو ہے کوئی ساتھ دینے والا، ساتھ نہ دے تو خاموش رہنے والا کوئی ہے؟ وہ بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، کرنے دیتا بھی نہیں، خاموش بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے میں نے 3 جمعہ پہلے عرض کیا تھا، اس وقت ہم لوگ ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں کسی بچے کے سر سے باپ کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے، ماں کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ جتنا گہرا یتیم ہے اس سے زیادہ قوم یتیم ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی درد سننے والا نہیں، کوئی شفقت کے ساتھ اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ ہر قسم لٹیرے ہی لٹیرے موجود ہیں، لوٹنے والے ہی لوٹنے والے موجود ہیں۔ اس قوم کا سوائے اللہ کے اور کوئی مالک نہیں۔ لگے ہاتھ گزارش کرتا چلوں، یتیموں بیواؤں کی خوب خدمتیں کرو، خوب خدمتیں کرو۔ باہر تک نہیں پہنچ سکتے تو خاندانوں میں نظر ڈالو، تمہاری جتنی طاقت ہے اس طاقت کا حق ادا کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جتنا کماتے ہو وہ پورے کا پورا تم یتیموں بیواؤں مسکینوں محتاجوں پہ خرچ کر دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، تھوڑا تو تھوڑا خرچ کرو، تھوڑا تو تھوڑا خرچ کرو۔ غرض میں عرض کر رہا تھا، بات پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا لو، روزانہ 5 روپے ڈالو۔ وہ 5 روپے بھی اب ہی کی نہیں ہی کی، میں بھی دیکھ کو بہت دن ہوا ہے۔ سلام سناؤ، نوٹا تو نہیں ہی 5 روپے کی، کہیں نہ ہی۔ میں بھی دیکھ کر بہت زمانہ ہو گیا۔ 10 روپے ایک ڈبے میں روزانہ 10 روپے ڈالو، صرف 10 روپے۔ مہینے میں 1 مرتبہ وہ ڈبہ کھولو، نہیں تو حساب لگا لو 3 مہینے میں 1 مرتبہ وہ ڈبہ نکالو، نہیں تو 6 مہینے میں 1 مرتبہ وہ ڈبہ نکالو، نہیں تو رمضان میں 1 مرتبہ وہ ڈبہ نکالو۔ اس میں جتنا پیسہ آئے گا وہ پیسہ پورا غریبوں میں صدقہ کرو۔ جب ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے گی تب یہ پیسوں کا اجر نظر آئے گا۔ ایک ہے صدقہ، ایک ہے عطیہ، ایک ہے زکوٰۃ۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ، ایک ہے عطیہ۔ زکوٰۃ فرض، صدقہ سنت اور مستحب، عطیہ محبت۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض۔ صدقہ کیا ہے؟ سنت مستحب، فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں۔ عطیہ کیا ہے؟ یہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، ایک محبت۔ اب ثواب زیادہ کس میں رہنا؟ جو فرض پر عمل کرتا اس پر ہی تو ہونا، اس کے بعد صدقے پر، اس کے پاس عطیے پر۔ جو چیز فرض نہیں، جو چیز سنت نہیں، جو چیز مستحب نہیں، اس کا کیا ثواب ہوگا؟ لیکن جب مالی عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو حضرات فقہا فرماتے ہیں زکوٰۃ سے بھی زیادہ ثواب عطیے میں اللہ رکھا ہے۔
زکوٰۃ تمہارا ذمہ ہے، عطیہ تمہاری محبت ہے۔ زکوٰۃ صرف غریبوں کو جاتا ہے، عطیہ تو سب کو جاتا ہے۔ اتنا نہیں کر سکتے نوجوانوں تمہیں؟ اتنا نہیں کر سکتے مسلمانوں تم؟ ماں اور بہنوں تک بھی بات جاتی ہے تو کہہ دو اتنا نہیں کر سکتے؟ ایک ڈبہ نہیں رکھ سکتے گھر کے اندر؟ گولک بولتے تھے ایک زمانے میں، ہنڈی، گولک، ڈبہ، لیکن وہ ڈبے بھی ایسی جگہ رکھو کہ کوئی بڑا ڈبہ وہ ڈبے پر حملہ نہ کرے۔ کیا کیا بولوں میرے دوستو، یہ واقعات میرے ساتھ ہی کیوں جڑے ہوئے ہیں معلوم نہیں۔ کئی جمعہ پہلے بولیا تھا، عورتوں کو بھی بولیا تھا کہ مسجدوں میں تمہیں بھی ذرا جمعے میں ایک مرتبہ 50 روپے کی 100 روپے کی دے کو بھیجو کوکول کو۔ ایک عورت اپنے شوہر کو دیکھو بھیجتی تھی 100 روپے دیکھو ڈالا لو جی بول کر۔ ذرا جمعہ کے بعد اسے ڈاؤٹ ہوا ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے کہ کوکول کو۔ انہیں ایک آئیڈیا کری، کیا ایک کام کرو جی، کتنے ہاتھاں بدلتی کی اتنا ثواب کرتے ہیں۔ مولوی صاحب بولے میں تم نہ دیتا ہوں، تمہیں مزمل صاحب کو دیو، مزمل صاحب ڈالیں دو ان کے ہاتھ سے۔ مولوی صاحب نہ امام صاحب نہ، اس کی محبت ہے تاکہ ثواب بھی زیادہ مل جائے اور اسے یقین بھی ہو جائے۔ بول کو ایک 6-7 جمعہ انہیں دیکھو بھیجی، دیریں کہ حضرت کو کہتا ہاؤ دیروں بول لگا تھا، اسے ڈاؤٹ آیا کہ کہتا حقیقت جوروں سے زیادہ کون جانتی؟ وہ حقیقت نہیں جاننا بول کر ہی انکل جورو کو چھوڑ ڈالے سو۔ تو اسے ڈاؤٹ آیا دیتے کہ نہیں دیتے کہ وہ بول کر آخر انہیں مجھے ڈائریکٹ ہی فون کر ڈالی، حضرت تمہارا بیان کب سے سنی کہ میں تب سے 100 روپے کی 150 روپے کی مسجد کو دے کو بھیج رہا ہوں۔ انہیں اعتراض کری نہیں، شکوہ کری نہیں، غیبت کری نہیں، ایک آئیڈیا سے مجھے پوچھی سو۔ میں بول رہا ہوں کہ کتنے ہاتھاں بدلتی کی اتنے ہاتھاں کا ثواب، میرے جیسے غریب کے پیسے تمہارے ہاتھ میں آکو تمہارے ہاتھوں سے جھولی کو چلے گئے تو ثواب زیادہ نہ حضرت۔ ہمارے شوہر لا کو دیریں کہ حضرت بولے، میں بولا تمہارے شوہر 8 انچ نہیں تھے اور دیریں کہاں؟ وہ پیسے بھی سوئچ آف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسجدوں کے پیسے تو بغیر کسی خوف و خطر کے زمانہ استعمال کر رہا ہے، کئی مسجدوں میں حساب تک نہیں ہے۔ حساب پوچھے تو پھر روبداری، اللہ کے گھر کی امانت، روٹیشن چل رہے مسجدوں کے پیسوں میں۔ ایک 5 لاکھ دیو صدر صاحب، نہیں ہی دی مسجد کا پیسہ دیو۔ چلر بدل نہیں سکتے، اٹھا کر کیا خاک استعمال کرنے کی اجازت ہوگی؟ اپنے فائدے کے لیے چلر استعمال نہیں کر سکا۔ مسجد کی جھولیوں میں 10-10 روپے پڑے ہیں، بہت زیادہ چلر جمع ہو گیا ہے۔ کوئی ہوٹل والا کہتا ہے یا مسجد والے خود کہتے ہیں ہمارے پاس سے چلر لے لو بھی، 1000 روپے کے 10-10 کے نوٹا ہی تمہیں 500 کے نیٹا دے ڈالو، یہ مسجد کی ضرورت ہے، دیکھ کر ادھر سے لینا جائز ہے۔ میری اگر ضرورت ہے کہ مجھے چلر کی ضرورت ہے تو میں مسجد کو آ کر میرا بندہ دیکھ کر مسجد سے چلر لینا بھی مسجد کے پیسوں سے فائدہ حاصل کرنے کے برابر ہے۔ اتنا تقوی ہے، احتیاط ہے۔ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ ان باتوں کو یہاں کاٹ کے آگے سفر کروں، آگے گزر جاؤں، ورنہ آئندہ جمعہ زندگی میں نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت امیر شریعت حکیم الملت الشاہ اشرف علی باقوی رحمت اللہ علیہ کی اور ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے
قبر مبارک پر حضرت اپنے حیات مبارکہ میں بار بار یہ فرماتے تھے مساجد کی جگہوں میں صرف مسجدیں بناؤ، دکانوں کو تعمیر نہ کرو ورنہ اس کا استعمال غلط ہوگا۔ ادھر پورا احاطہ دکان، 15-20 دکان، ادھر 15-20 دکان، کیا بھائی؟ مسجد کو آمدنی۔ واہ 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 واہ، اللہ کی فکر تمہیں کرے سکا ہوگا نا؟ نہیں چاہیے مسجد کو آمدنی کے اسباب۔ مسجد کی اتنی جگہ بھی ہے تو اسے مسجد ہی کی ضرورتوں پہ استعمال کرو، آمدنی کے ذرائع نہ بناؤ ورنہ یہ مسجد کو آمدنی کا ذریعہ نہیں، ذمہ داروں کی آمدنی کا ذریعہ بنے گا۔ پھر مس یوز ہوگا، مس یوز، غلط استعمال ہوگا، غلط استعمال۔ ایسا نہیں کہ 100% مساجد کے اندر یہ حال ہے، ایسا نہیں، 90% یہ حال ہے، 10% ایسے اللہ والے بھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کیا ہوں جو صرف مسجد کی آفس کے کرنٹ کا میٹر ہی الگ رکھے ہیں اور وہ صدر صاحب اپنے پیسوں سے بھرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آ کر بیٹھتے حضرت، پتہ نہیں کہ ہماری گفتگو میں کون سے جملے مسجد کے مطابق اور کون سے جملے ہمارے ہیں، اور ہمیں فین اور لائٹ جو استعمال کرتے ہیں کہیں اس کا حساب ہو گیا تو پوری خدمت پر پانی پھر جائے گا۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ایسے بھی ہیں لوگ، ایسا نہیں میرے پیاروں، دنیا سے نیکی ختم ہو گئی، دنیا سے نیک ختم ہو گئے، بھلائی ختم ہو گئی، بھلے لوگ ختم ہو گئے، اچھائیاں ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، اسی لیے پیارے آقا نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا اور انسانیت کی زبردست آبادی میں ایک بندہ بھی اگر اللہ کہنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام باقی رکھیں گے۔ جب ایک کی وجہ سے دنیا کا نظام باقی ہے تو پھر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ لاکھوں انسان اب بھی ایسے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ٹھنڈے پانی کو بھی پھونک کر پیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو بھی پھونک کر پیتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے نماز میں 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے لیکن مال کے اعتبار سے 1% بھی آگے پیچھے کرنا ان کے مزاج میں داخل نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ غرض یہ گولک کے بارے میں، ہنڈی کے بارے میں بات آ گئی، کرو خدمت کرو، جماعت اور جمعیت میں جڑ کر ہی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا میرے پیاروں، نوجوانوں، مسلمانوں، یہ جملہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے جماعت اور جمعیت میں جڑ کر ہی کام کرنا۔ ہر وہ کام جماعت اور جمعیت کے لائق ہے وہ کام تنہا تم بھی کر سکتے ہو۔ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو ایک زبردست جماعت کی ضرورت نہیں ہے، تم تنہا بھی اس کام کو کر سکتے ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جماعت کی محتاج نہیں ہے، آپ تنہا، آپ اکیلے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر سکتے ہیں۔
بھلائی کی دعوت دے سکتے ہیں، گناہوں سے روک سکتے ہیں، آپ کے ذمے سے یہ کام کا حق ادا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام گھر سے باہر نکل کر ہی کرنا، آپ اپنی بیوی کو بٹھا کر دعوت کی بات کرو گے، دین کی بات کرو گے، نماز کی بات کرو گے، روزے کی بات کرو گے، تلاوت کی بات کرو گے، رب کعبہ کی قسم یہ بھی دعوت میں داخل ہے، یہ بھی تبلیغ میں داخل ہے۔ چھوٹ جاتے ہیں باتیں، عاجز بھولتا نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ والصافاتی صفا فالزاجراتی زجرا فالتالیاتی ذکرہ کے عنوان پر بات کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کی پابندی کرو، رات کو جلدی سے سو جاؤ، صبح کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم رات کو جلدی سو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فجر کی نماز کو تم کو اٹھائے گا۔ اور فجر کی نماز، اللہ اکبر کبیرہ، فجر کی نماز کی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ یاسین، سورہ یاسین کے بعد جو سورہ آتا ہے ومالیات 23ویں پارے میں اٹھا کر تفسیر دیکھو، والصافات صفا، اس سورہ کا نام ہی صافات ہے، والصافات صفا، تفسیر کیا ہے معلوم؟ فجر کی نماز میں پہلی صف میں صف باندھ کر نماز پڑھنے والوں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کی بات نہیں کروں گا، کل کی بات انشاءاللہ کروں گا۔ کل کون کون فجر کی نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے مسجد ایسی لمبی نہیں، ایسی لمبی کرو۔ ارادے تو کرو، ارادے تو کرو۔ والصافات صفا، فجر کی نماز میں پہلی صف میں صف باندھ کر با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ اکرم صاحب آگے سنو، والزاجرات زجرا، ڈانٹنے والوں کی قسم، الڈانے والوں کی قسم۔ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، کھول کر بیان کرنا ضروری ہے۔ والصافات صفا سمجھ میں آ گیا، والزاجرات زجرا، ڈانٹنے والوں کی قسم۔ ہمارے بنگلور کی زبان میں الڈانے والوں کی قسم، تنبیہ کرنے والوں کی قسم، کیا مطلب ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو جب جاتے ہیں، کچھ حضرات سوئے پڑے رہتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ کر گھر کو جا کر سونے والوں کو جب یہ نماز پڑھنے والے ڈانٹتے ہیں، اللہ کو ان کا ڈانٹنا اتنا پسند آتا ہے، ان کے ڈانٹنے کی قسم کھاتا ہے۔ اب تک سولے کو ہی بے خوفا جاہلا بے نمازیاں اٹھے نہیں، پانی ڈالا تو فلاں فلاں بول کر ڈانٹتے نہیں۔ ارے ڈانٹتے نہیں، ڈانٹتے کہاں ڈانٹتے ہیں؟ کیا پوچھے تو بھی منڈی ہلا ڈالنا، کہاں ڈانٹتے؟ اٹھ کو نماز پڑھ بول کر بولنے کی ہمت تو دور کی بات، میں نماز پڑھ لے کاگا جی، کم سے کم منجے چاٹ تو بھی رکھو دیو، یہ بھی بولنے کی ہمت نہیں رہتی۔ ویسا بول کو بول یا تو انہیں گھگو بولتی، آتے آتے ہوٹل میں پلا کنا نہیں۔ بدلے نہیں تو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ ایسے
پرفتن دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی کچھ مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن اتنی مدد سے بیڑا پار ہونے والا نہیں، مکمل مدد کی ضرورت ہے۔ تھوڑی بہت مدد جو مل رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کا صدقہ ہے، پوری مدد اگر اللہ کی ملنا ہے تو پوری امت کو بدلنا پڑے گا۔ اب بھی اللہ ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر رہا ہے، کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ گاواں سے خالی ہو جاؤ، گاواں خالی کر ڈالو، ہمارے ضلع میں رہنا نہیں، ہمارے اسٹیٹ میں رہنا نہیں، فلاں کرنا۔ اللہ کی مدد کیسی آ رہی ہے سمجھ رہے ہیں؟ انکل جھنڈا چڑھائے، کھولے آدمی جھنڈا، کم سے کم جھنڈے کو ایک مرتبہ، اتنی جلدی کئی کو دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، جھنڈا لہرانا نہیں آتا، ملک چلانے نکلے۔ یہ اگر کسی مولوی کے ہاتھ میں جھنڈے کی باغ ڈور اور رسی ہوتی، کسی مدرسے کے محتمم کے ہاتھ میں جھنڈے کی لسی ہوتی، میرے ملک کے خوبصورت پرچم کی رسی ہوتی، ڈوری ہوتی اور چڑھاتے، اور پرچم نہ کھلتا تو پھر میڈیا اب تک بیان کرتی۔ ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے پاس بھی ایک میڈیا کی شکل ہے جسے ہم مسجدوں کے ممبر و محراب کہتے ہیں۔ ارے جھنڈا چڑھا دل کو، ایک مرتبہ دیکھ کو سلوٹ کرنا، چڑھا دلے جھنڈے کو دیکھے نہیں، جن گن من آتی نہ پڑھ لے کوئی، کھلیا کی نہیں کھلیا کی دیکھتے، کئی کو نہیں کھلیا، جھنڈا بتا رہا ہے کہ اب تم کھلنے والے نہیں ہو، تمہارے ہاتھوں سے میں کھلنے والا نہیں ہوں۔ یہ ان کے ہاتھوں کا جھنڈا نہ لہرانا ہمارے لیے نیک فالی ہے، ان کے لیے بد فالی ہے۔ انشاءاللہ 24 کا نتیجے کا اشارہ مل چکا ہے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اب انہوں ہی پی ایم کون بھی بول بھی نہیں سکتا، انکل کھلیا نہیں ٹھیک ہے، تو 2-3 مرتبہ انہوں خواہ مخواہ بیکار کا الڈا دل ہے، ان کے قریب جانے کے واسطے کسی کو پسند نہیں، جان دو۔ اب معلوم نہیں پھر وہ جھنڈا کب کھلیا۔ اور اتنی زبردست بھاشن دیا، وقت سے پہلے کام کرنے والے کا نام نریندر مودی کہتے۔ میں بھی سنیا ٹھیک ہے، تو انکل کا بیان پسند نہیں آیا، تبھی بیان کا انداز مجھے بہت پسند آتا ہے۔ بھائی بہنوں مزہ ملتا۔ ہم نے ملک کی پارلیمنٹ بنائی، لوگ کہہ رہے تھے سنسد کی کیا ضرورت ہے، لیکن مودی نے ضرورت کو محسوس کر کے سنسد بنایا۔ انکل اچھا ہوا کہ تمہارے حال میں یہ پی ایم نہیں ہے، ورنہ تمہارے ہر سوال کے جواب پر میں ایسا سوال رکھتا کہ آپ کیا، آپ کی تصور بھی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بہترین بادشاہ وہ ہوتا ہے جو ملک کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ پہلے ہی سے ہماری ایک پارلیمنٹ ہے تو مزید پارلیمنٹ بنا کر جھنڈا چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ویرودھ میں
دلی کے سی ایم نے کیا کہا؟ انگریزوں نے اتنا خون نہیں چوسا جتنا کہ انہوں نے چوسا. ان کی زبان کی حد وہ تھی. میں سی ایم دلی کے سی ایم کو کہتا ہوں، دلی کے سی ایم کو کہتا ہوں، انکل اور انکل کے سرکار خون نہیں چوس رہی ہے، ہڈیوں کے اندر کا گد بھی چوس رہی ہے. خون نہیں، ہڈی کے اندر کا گد تک چوس رہی ہے. اچھے دن اس کو کہتے ہیں. 50 پر 7 روپے لیٹر پیٹرول کو 108 روپے میں بیچ رہے ہیں. کیا اچھے دن ہیں؟ 30 پر 5 روپے لیٹر دودھ تھا، آج 50 روپے لیٹر دودھ. 60 پر 8 روپے سالن کا تیل تھا، آج 170 روپے. اچھے دن، بہت اچھے دن. اللہ ذلیل کریا کہ نہیں کریا؟ شہروں سے نکالنے کی بات کرنے والے اتراکھنڈ کے اندر خامخواہ پہاڑیں کیوں گر رہے ہیں، زمین کیوں ہل رہی ہے، گھر کیوں منہدم ہو رہے ہیں، آج تک ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بلا کر زمین پر تحقیق کر رہے ہیں. سائنٹسٹ کیا جواب دے گا؟ محمد کا غلام جواب دے رہا ہے، محمد کے غلاموں کو چھیڑنا بند کرو، زمین میں سکون آ جائے گا. بس بدلنے کی ضرورت ہے پیارو، بدلنے کی ضرورت ہے. فضائل کو دیکھو، مقدمے میں اٹکا اللہ اکبر، گھر جا کر دیکھتا ہے کوئی نمازی فجر کی نماز پڑھ کر، گھر جا کر کوئی نمازی دیکھتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر، اور گھر کے کچھ افراد سوئے ہوئے ہیں، اور وہ افراد سوئے ہیں جن پر نماز فرض ہے. نماز پڑھنے والا بھائی یا نماز پڑھنے والا باپ یا نماز پڑھنے والا دادا یا گھر کا ذمہ دار گھر کے سوئے ہوئے افراد کو ڈانٹتا ہے. اللہ کو ان کا ڈانٹنا اتنا پسند آتا ہے، رب کعبہ کی قسم ان کے ڈانٹ اور ڈانٹنے والوں کی اللہ قسم کھاتا ہے. پڑھو فجر پڑھو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو. دعوت و تبلیغ اپنے گھر کے افراد پر کرنے سے بھی دعوت کا حق ادا ہوتا ہے، اپنے گھر پر کرنے سے بھی تبلیغ کا حق ادا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم، باہر نکل کر جب ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو اتنا زبردست انقلاب آیا. گھروں کے اندر اگر کام کریں گے تو کتنا زبردست انقلاب آئے گا. آج بیوی کو بٹھا کر سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کو بٹھا کر دین کی بات کرنے والا نہیں ہے، شوہر کو بٹھا کر سمجھانے والی نہیں ہے. ایک باپ ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں. کل قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا. تم باپ ہو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر دین کی باتیں کیا کرو، سمجھاؤ. اللہ اکبر. نصیحت کرنے سے بھی انقلاب آتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی پر قرآن جو نازل ہوا وہ قرآن یہ سند دیتا ہے، نصیحتیں کرتے رہو. بار بار نصیحتیں کرنے سے مومنین کے اندر زبردست انقلاب آئے گا. قریب میں ایک بچی آئی میرے پاس، شادی شدہ ہو گیا، قریب بولے تو بنگلور کا قریب
अब बीच भी मरिया सोने खबर में एड्रेस इट नहीं रहता उतने दिन होगा मर को। मेरी बच्ची की शादी हुई, दोस्ता मंदे बोलने को थे, क्या हजरत अब भी तुम्हारी शादी हुई सका दिख रहा है? दिख रहा है से उतना 20 साल हो गए, अब भी। ये जुमले गफलत पर दलालत करते हैं, क्योंकि गाफिल से ज़माना बहुत तेज़ गुज़र जाता है। गाफिल से ज़माना तेज़ी के साथ गुज़र जाता है। अल्लाह के नेक बंदों पर ज़माना पूरी बरकत के साथ गुज़रता है। हमें गाफिल, स्पीड जा रहा है ज़माना। अब भी जुम्मा पढ़े सका है, अब जुम्मा पढ़ रही, आइंदा जुम्मा भी आसानी से आता। हमारे बचपन में जुम्मा जाको जुम्मा आना का तो एक महीना गुजरे सका दिखता था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वो स्कूल में जुम्मे को छुट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही। हमारे बच्चों की क्या क्या उन्वान अल्लाह ताला दे रहा है, मैं क्या क्या बोलूँ। हमारे बच्चों को जुम्मत नहीं मिलता। मिटा दिया कि क्या मिटा दिया? चुपके नहीं बोलते मौलवी साहब के अपने बच्चों के लिए जब तुम अच्छे कपड़ों का इंतखाब करके मोहब्बत करने वाले बाप होने का सबूत देते हो, अच्छे जूतों का इंतखाब करके प्यार और शफकत करने वाले बाप होने का सबूत देते हो, अच्छे चीज़ें दिलाकर मोहब्बत करने वाले और शफकत करने वाले बाप होने का सबूत देते हो, उसकी शादी का जब वक्त आता है एक अच्छे शौहर का या एक अच्छी बहू का इंतखाब करके एक मोहब्बत करने वाले बाप होने का जब तुम सबूत देते हो, तो फिर मेरे भाइयों तुम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल का इंतखाब करके एक अच्छे बाप होने का सबूत आप लोग क्यों नहीं देते? एक सेकंड इंतज़ार करो, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। जल्दी में मिलता नहीं भी है। कल ही देखा साहब वो स्कूल के अंदर सावरकर को साल वो बच्चों को जानबूझकर कलिमाते कुफ्र पढ़ा रहे हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों को, है आपके पास वो है, उसमें है, छोड़ डालो। जानबूझकर कलिमाते कुफ्र स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं बच्चों को कलिमाते कुफ्र, बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। सुबह तक भी देखा मैं, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये व्हाट्सएप में पीछे पीछे ऐसा आता है, ये व्हाट्सएप के बजाय अगर पैसे आते तो मैं अंबानी के लेवल का होता। कलिमाते कुफ्र। हमारे बच्चों की तो जिंदगी से जुमा ही खत्म हो गया। स्कूल को छुट्टी मिली तो बच्चे जुम्मे को आ रहे हैं। ऐसी स्कूल में दाखिल करो जहां हमारे बच्चों को जुमे में छुट्टी मिले। और हमारे मुसलमान भी जो स्कूल चला रहे हैं ना, वो क्या बोलूं मेरे दोस्तों, कि हत्ती के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग। हमारे मुसलमान जो स्कूल चलाते हैं ना भाई, दीनी माहौल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कई मुसलमान स्कूल चला रहे हैं, वहाँ दीनी माहौल तो नज़र ही नहीं आता है, लेबल लगाकर सौदा कर रहे हैं। लेबल लगाकर सौदा कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, हमारे स्कूल में जुमे के दिन बाकायदा जुमे की नमाज का इंतज़ाम है। चलो, नहीं मामू का नकटा मामू। लेकिन वो बच्चे जो इस्लामी स्कूलों से हटकर पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चों को तो जुमा नसीब ही नहीं होता। नाबालिग बच्चे तो दूर की बात के, बालिग बच्चों को भी नसीब नहीं होता जुमा। और प्यारे आका ने क्या फरमाया,
حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں 3 جمعہ نہیں، سال کے 50 پر 2 جمعوں میں تقریباً 40 جمعہ ان کی زندگی سے ختم ہو رہی ہے۔ بالغ بچہ 15 سال کے بعد یہ حدیث اس پر وارد ہو جاتی ہے۔ بچہ جب بالغ ہو گیا 15 سال کا ہو گیا تو 40 سال کے بعد والے مسلمان کے لیے حدیث نہیں ہے، 50 سال والے مسلمان کے لیے حدیث نہیں ہے، 60 سال والے مسلمان کے لیے حدیث نہیں ہے۔ ہمارا یہ جو بچہ ہے اگر اس کی عمر 15 سال ہے، اب یہ بڑے مسلمانوں میں داخل ہے، حدیث اس پر فٹ ہو رہی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں شرعی عذر کے علاوہ، شرعی عذر، شرعی وجہ، اس کے بغیر اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ نماز جمعے کی نہیں پڑھتا وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ بعض فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ وہ مر جائے تو جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاؤ۔ اب میں واپس کہاں جاؤں؟ ہمارے اسکول میں جمعے کو چھٹی آتی تھی، قوت الاسلام میں ہمیں جمعے کا انتظار ایسا کرتے تھے جیسے رمضان کے چاند کا انتظار کرتے تھے۔ ہفتہ گزرتا نہیں، اتوار گزرتا نہیں، پیر گزرتا نہیں، منگل گزرتا نہیں، چہارشنبہ گزرتا نہیں، جمعرات کے دن صبح ہی اٹھے تو اسکول کو جانا کا تو بستر میں خوش ہو جاتے تھے، آج آدھا دن رے بابا، سواں کو چھٹی با۔ روزانہ اسکول کو اٹھائے تو بڑی مشکل سے اٹھتے تھے، اسکول کو جانا نہ بول کر، جمعے کے دن اٹھائے بغیر اٹھ جاتے تھے، آج کام ہی جانا نہیں، خوش ہو کو اٹھ جاتے تھے۔ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کو اتنی خوشی ہوتی تھی، اب جمعہ جا کر جمعہ کیسا آتا معلوم نہیں، ہفتہ جا کر ہفتہ کیسا آتا معلوم نہیں، اتوار جا کر اتوار کیسا آتا معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غفلت سے ہمیں زندگی گزار رہے ہیں۔ غافل پر زمانہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، عابد پر زمانہ بڑی برکت کے ساتھ گزرے گا، بڑی برکت کے ساتھ گزرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھو، فجر کی نماز کو اٹھ جا کو جو کاما ہی کرو، دن بھر کتنی برکت ہوتی دیکھو۔ 11 بجے اٹھ کو کاما کرنے نکلے تو پھر خالی 11 بجے اٹھ جا کو باتھ روم کو جا کو آئے تک 12 ہو جاتے، برکت ہی نہیں۔ غافل پر زمانہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنے زندگی کے کاموں کو ترتیب دے کر اپنے دن گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وقت میں ایسی برکت دیتا ہے، ایسی وقت میں برکت دیتا ہے۔ آج بھی ایسے اللہ والے ہیں محبوب صاحب، رب کعبہ کی قسم روزانہ 20 25 پارے قرآن کے پڑھتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہیں بنگلور میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی سالوں سے ان کا معمول ہے 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ کہیں ان کے اخلاص کو ٹھیس نہ پہنچے، میں نے ان سے اجازت بھی نہیں لی، معلوم ہو جائے تو وہ میرے بڑے ہیں ڈانٹیں گے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب بھی کبھی بھی وہ کہیں بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں تو قرآن ہی کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو میں جب بھی دیکھا تو تلاوت پر مصروف دیکھا ہے، حضرت بتائیے کہ آپ روزانہ کتنے پارے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا، میرے اپنے تمام مصروفیات کو پورا کرتے ہوئے روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، اور 1 سال تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 1 سال میں میرے تقریباً 110 سے 15 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ اس سال میں نے ارادہ کیا کہ 1 سال میں 150 مرتبہ قرآن مکمل کروں۔ وقت میں کتنی برکت ہے دیکھو، 10 پارے پڑھنا، کام ہی دیکھے تو قرآن ہی پڑھ لے، کوئی چلتے پھرتے آتے جاتے قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ تو حضرت میں کہیں ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے،
بھول کر میرے زبان سے قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، برکت ہمارے اس میں کوئی برکت نہیں۔ عنوان کو یہیں تک رکھو، پوری باتوں کو ترتیب کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بڑی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تفصیل سے بات چلے گئی، اہم باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 100% ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے